السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ حضرت آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی یہاں ٹھیک ہے۔ حضرت بارگاہ ناز میں ایک سوال ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر وضو کے خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جب خواب میں زیارت ہو تو کیا ان کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ میں تو کافی سال سے یہی بات سنتا تھا کہ وضو کر کے سوئیں گے تو حضور خواب میں تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی انسان بغیر وضو کے سوئے تو ان کو صبح کے وقت حضور خواب میں تشریف لائے؟ وضاحت فرما دیجیے، بڑی مہربانی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، آپ کا سوال میں نے سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اپنے سوال کے اندر 3 باتیں کہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ بچپن سے ہم پڑھتے سنتے آئے ہیں کہ باوضو سونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ ہاں، کتابوں میں ایسا ہی لکھا ہے کہ باوضو سوئیں، درود پاک کا ورد کر کے سوئیں، اور تو ایک دن انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ باوضو سوئے اور دیدار نہ ہو، یہ تو ان کے کرم پر ہے۔ جب من ہو، ان کی مرضی ہے، ان کی رضا ہے، جب چاہیں اپنے عاشق کو دیدار کرائیں۔ یہاں وضو کر کے سونے سے دیدار ہوگا ہی ایسا ضروری نہیں ہے، بلکہ باوضو اور درود کے ساتھ عقیدت اور دل کی محبت اور عشق میں جو بےتابی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ضرور ہوگا۔ پھر آخر میں آپ نے یہ کہا محترم کہ اگر کوئی بے وضو ہو اور صبح 4 بجے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جی یہ بات صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اگر خواب میں ہوتا ہے، اس کا وضو ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رانی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، سمجھو کہ اس نے حقیقت میں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آپ کی شکل میں کوئی دوسری شے، دوسری چیز نہیں آ سکتی۔ یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب آتا ہے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، چاہے اس کا وضو ہو یا نہ ہو۔ دوسری بات محترم، میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو یہ خوش نصیبی ہے۔ آپ فرماتے ہیں آپ کا دیدار یقیناً خوش نصیبی، لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے، فقہی مسائل فقیہہ کے تحت ہے نا، کیا ہوتا ہے کہ انسان باوضو سوتا ہے، وضو کیا، آیا، بستر پہ لیٹ گیا، لیکن فقہ کیا کہتا ہے کہ اگر انسان کی آنکھ بند ہو گئی اور وہ سو گیا تو بتائیے اس کا وضو رہے گا؟ بات تو مزے کی یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ وضو سے سو ہی نہیں سکتا، سو گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا تو فقہ کے اس مسائل کو آپ کو جو ہے نکارنا پڑے گا، یا تو اگر اس مسائل کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے جو بھی عمل کیا ہو سونے سے پہلے ٹھیک ہے، لیکن سونے کے بعد انسان کا وضو رہتا ہی نہیں ہے۔ تو کوئی بھی شخص بے وضو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، بلکہ ہر شخص بے وضو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، کیونکہ سوئے گا تو بے وضو ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، اور وضو ٹوٹے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بے وضو ہی میں ہوتا ہے۔ مگر ہاں، قلب کی طہارت، عقیدگی کی طہارت، ایمان کی طہارت، عشق کی طہارت یہ ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ طہارت باطنی ضرور ہونی چاہیے۔ تو اب محترم، یہ ہے آپ کے سوال کا جواب۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔